چیز قیامت کے دن انسان کو نجات دے گی؟ تو آپ نے کہا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کو پریچ کیا تھا، یعنی ابو طالب کو، اور جو شخص اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور امبریس کرے گا، یعنی اس سے اپنی اس کے ساتھ لائف گزارے گا، وہ کلمہ اس کو قیامت کے دن نجات دے گا. کہ جس طرح کہ انسان مارننگ گزارتا ہے وہ دن اسی طرح گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جس رب نے ہمیں 10 گھنٹے کی رات دی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے کہ 10 گھنٹے کی رات ہے اگر، تو ہم اس رب کے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے جسٹ ٹو پلے 2 رکعز. تو استغفار کرنا اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، اللہ سے استغفار کرنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے جو عبادت کر کے گھر چلے گئے. کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے، تو جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا لوگوں سے کہ کیا سورج نکل آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے جو اپنا اذکار کرے تھے ان کو کنٹینیو کرتے رہے. اور جب دوبارہ پوچھا کہ سورج نکل آیا تو انہوں نے دیکھا جی اب نکل آیا. تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اقالنا ھذا اليوم ولم يعذبنا فیہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پارڈن کر دیا، آج کے دن ہمیں معاف کر دیا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پنش نہیں کیا اس دن میں. یہ عبداللہ بن مسعود کب کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی سورج طلوع ہوا ہے، یعنی اشراق کا ٹائم، ابھی تو دن کا سٹارٹ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ آج کے دن اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اور ہمیں عذاب نہیں دیا. which means is یہ سلف کا فکر تھی کہ جس طرح کہ انسان مارننگ گزارتا ہے وہ دن اسی طرح گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. So we'll start of the day سبحان اللہ. یہ سٹوری ہے پہلے 3 ٹاپ کے جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے بعد. So what happened was کہ عثمان بن عفان ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو عمر بن خطاب ان کے پاس سے گزرے اور ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا. بٹ عثمان بن عفان نے ان کو اگنور کیا، اور عمر بن خطاب نے بڑا مائنڈ کیا اس چیز کو کہ میرا بھائی ہے لیکن یہ مطلب ایسا کیوں کیا اس نے میرے ساتھ. تو وہ جب گئے آگے تو آگے جا کے ابو بکر صدیق سے ملے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور ہمارے محبوب وہ گزر چکے اس دنیا سے، اور ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے. نا ابو بکر صدیق از دا کیلف. عمر بن خطاب نے کہا ابو بکر کو کہ رضی اللہ عنہم کہ میں نے عثمان کو سلام کیا اور اس نے مجھے ایک تو اگنور کیا اور میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ being the caliph and the most busy person کہتے ہیں عمر اٹھو ابھی چلو عثمان کے پاس، because he knows کہ why brotherhood is very important, why our relationships are very important. مدینہ کی ریاست بلڈنگز کا یا انفراسٹرکچر کا یا ہائی رائز اسکائی اسکریپرز کا نام نہیں تھا، یا لیمبورگینیز یا بوگاٹیز کا نام نہیں تھا. مدینہ کی ریاست نام تھا بردرہڈ کا. اینڈ دس از واٹ ابو بکر صدیق نیو کہ مجھے یہ چیز ہمیشہ مینٹین رکھنی ہے. تو وہ آئے اور کہا عثمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمر تمہارے پاس سے گزرا اور تم نے ان کے بات کا نہ جواب دیا نہ ان کو نوٹس کیا. کتنی عجیب بات ہے. وائی از دیٹ سو؟ تو عثمان بن عفان نے اس کو ڈینائی کیا، واللہ یہ میرے ساتھ سے نہیں گزرا. تو عمر بن خطاب نے دوبارہ ان کی بات کو ڈینائی کیا اور کہا کہ واللہ میں تمہارے ساتھ سے گزرا ہوں، میں تمہیں سلام بھی کیا ہے. اور عمر کہتے ہیں ابو بکر کو کہ دیکھے دس از دا ایروگنس آف بنو امیہ. سبحان اللہ. یعنی ہی واز اینگری، عمر بن خطاب واز اینگری، اور ان کا آپس میں تعلق اتنا گہرا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر لیتے. سبحان اللہ. تو عثمان بن عفان بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آئی واز انڈلجڈ انٹو اے تھاٹ، میں ایک سوچ میں اتنا شاید گم ہوں گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا عمر آپ گزرے ہیں. واللہ آئی ہیو نو کلو کہ آپ گزرے ہیں. اور ابو بکر صدیق نے بھی اس بات کو اکنالج کیا کہ ہاں عثمان کسی چیز سے پریشان ہوگا. یعنی کبھی ہوتا ہے نا ہم اتنے آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی بات کر لیتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کسی نے کیا بات کی ہے یا کچھ بولا بھی ہے. تو دیٹ ہیپنڈ. تو ابو بکر صدیق نے پوچھا عثمان کیا چیز تمہارے مائنڈ کو آکوپائی کر رہی ہے؟ واٹ از دیٹ تھنگ جو کہ تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے؟ اٹ مسٹ بی کنسرننگ، اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہیں عمر کا گزرنا پتہ نہیں چلا. تو عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ مجھے یہ پچھتاوا ہو رہا تھا اور مجھے حسرت ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹائم گزرا،
میں نے آج تک یہ پوچھا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ کیا وہ عمل ہے جو قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا. یعنی اور اعمال ہم نے پوچھے کہ سب سے واٹ از دا بیسٹ آف ڈیڈز اینڈ واٹ از وہ عمل کون سا ہے جو کہ قیامت کے دن انسان کو نجات دے دے گا جہنم سے. میں اس کے بارے میں سوچا تھا اینڈ آئی واز لائک کہ یار میں نے کیوں نہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سبحان اللہ, ہی واز تھنکنگ واٹ از آخرہ. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان یہ پرابلم از سالوڈ. میں نے چونکہ یہ بات اللہ کے نبی سے پوچھی ہے, اور عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, آپ کا ہی حق تھا یہ سوال کرنے کا, یعنی آپ ہی, میں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ ہی پوچھیں گے سوال. تو کیا تھا اس کا جواب؟ اس سوال کا جواب کیا تھا جو کہ حبیب نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ بکر صدیق نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا چیز قیامت کے دن انسان کو نجات دے گی؟ تو آپ نے کہا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کو پریچ کیا تھا, یعنی ابو طالب کو, اور جو شخص اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور امبریس کرے گا, یعنی اس سے اپنی اس کے ساتھ لائف گزارے گا, وہ کلمہ اس کو قیامت کے دن نجات دے دے گا. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جو اس کو مانے گا, جانے گا اور اس کے ساتھ لائف گزارے گا. یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں اللہ کے نبی دے دیں اس کو لے لو اور جسے تمہیں روک دیں وہ چھوڑ دو. یہ تو مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا. تو اینڈ دیٹ واز دا ٹائم عثمان عفان فیلٹ ریلیوڈ, الحمدللہ مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا الحمدللہ. اس پوری سٹوری سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہ عثمان بن عفان یعنی وہ گم تھے, couldn't ریئلائز کہ کون گزرا ساتھ سے. جیسے ہم اکثر اپنی دنیاوی تھاٹس کے پیچھے, بزنس کی وریز کے پیچھے, کبھی فیملیز کی, کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے, بٹ ان کی ٹینشن کیا تھی؟ his genuine concern was the آخرہ, his worry was the آخرہ. اور اٹامک ہیبٹس کی جو کتاب ہے اس میں بہت مزے کی ایڈوائسز ہیں, اور یہ کہ یاد رکھیں لوزرز کا اور ونرز کا سیم گول ہوتا ہے, لیکن ونرز سسٹمز ڈیولپ کرتے ہیں, ہیبٹس فارم کرتے ہیں, اور لوزرز بس وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہی میں کچھ کروں گا تو میں وہ گول اچیو کر لوں گا. فار ایگزامپل وہ مثال دیتے ہیں کہ جس میں آپ ایک درخت آپ نے کاٹنا ہو تو آپ اس کو کلہاڑی مارتے رہو, پھر وہ الٹیمیٹلی جو گرتا ہے تو ایک لاسٹ وار یا لاسٹ اسٹرائک سے گرتا ہے, رائٹ؟ سو جو لاسٹ اسٹرائک ہے وہ تو صرف درخت نہیں گراتی نا, اٹس دا کنسسٹنٹ اسٹرائکس جو کہ درخت گراتی ہیں. تو اس لیے انسان جب ڈیلی ہیبٹس فارم کرتا ہے تو پھر ایک اسٹرائک کرتا ہے اور درخت گر جاتا ہے جو اچیو کرنا چاہتا ہے وہ. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان ایک دن آئے کہ میں آج ہی ایک اسٹرائک ماروں گا اور یہ پورا درخت گر جائے گا. سو سسٹمز اینڈ ہیبٹس آر ویری امپورٹنٹ. اور یاد رکھیں ہم جس طرح کے دن گزاریں گے اس طرح کی بڑھاپا, اور جس طرح کا بڑھاپا اس طرح کی موت, اور جس طرح کی موت اس طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, انسان جس طرح مرے گا اس طرح اٹھایا جائے گا. ایک صحابی حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ سواری پہ سوار تھے, وہ جب گرے تو اس اینگل سے گرے کہ ہی ڈائیڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس سے دفنا دو, کیونکہ کل قیامت کے دن یہ جب اٹھے گا کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, کہ من مات علی شیء بعث علیہ, جو جس چیز پہ مرتا ہے وہ اس پہ اٹھایا جاتا ہے. سو اے ڈے وچ اسٹارٹس ود ذکر اینڈ اسپریچول ڈے, وہ اس میں سارے دن کی اسپریچولیٹی ہوگی, برکت ہوگی, انرجی ہوگی. لیکن جو یاد رکھیں دن شروع ہی لیزینس سے ہوتا ہے, دیٹ ڈے از فل آف لیزینس اینڈ لیک آف برکہ. اور ایک اور بہت امیزنگ حدیث, سبحان اللہ, آج کا دن احادیث اور امیزنگ احادیث کا دن ہے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین, جو رات کو کھڑا ہوگا اسے صرف 10 آیات پڑھ لی, اللہ غافلین میں سے اس کا نام مٹا دیں گے. اللہ اکبر, امیجن صرف 10 آیات, قل یا ایھا الکافرون, یا ایون فلق ناس کی 11 آیات ہیں بائی دا وے, وہ غافلین میں سے ہٹا دیا جائے گا. ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین, اور جو شخص جس نے 100 آیات پڑھ لی ان کو قانتین یعنی ڈیووٹڈ اوبیڈینٹ ورشپرز میں شامل کر دیا جائے گا, جو اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں اور اللہ کے قریب لوگ ہیں. ومن قام ب1000 آیہ, اور جس نے 1000 آیتیں پڑھی, کتب من المقنطرین, ان کو مقنطرین میں شمار کر دیا جائے گا.
مقنطرین از ہیوج ریوارڈز والے، یعنی پہاڑوں کے برابر ریوارڈز والے. اللہ اکبر. 1000+ دینار کو ایک قنطار بولا جاتا ہے، اور مقنطرین امیجن وہ اتنے بڑے بڑے ریوارڈز لے جائیں گے. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص جز عامہ اور جز تبارک یعنی 29 پارہ اینڈ 30 پارہ پڑھ لیتا ہے تو یہ 999 آیات بن جاتی ہیں اس کی، اور ایک آیا اور ایڈ کر لے تو یہ 1000 آیات بن جاتی ہیں. سو ابن حجر رحمہ اللہ کی بات کو جب میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 995 آیات بنتی ہیں، بٹ یہ علماء کا موقف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سورت کا پارٹ ہے، تو پھر تو 1000 سے اوپر ہی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جسٹ ان کیس 2-4 آیات اور بھی ملا لیں، سو 1000 ایزیلی یعنی کلوز ٹو 1000 یہ بن جاتی ہیں. تو آپ 1-2 صورتیں پڑھ لیں گے ساتھ تو وہ پورا 1000 بن جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم لوگ وائی وی ڈپرائیوڈ، جس رب نے ہمیں 10 گھنٹے کی رات دی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے کہ 10 گھنٹے کی رات ہے اگر، تو ہم اس رب کے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے جسٹ ٹو پلے 2 رکعز. عجیب، اللہ انسان کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے. اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ابھی فجر کے ٹائم داخل ہونے سے پہلے the best thing you can do is استغفار کرنا اس ٹائم پہ، کیونکہ قرآن اپنے جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں ان کی کوالٹی بیان کرتے کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں. مستغفرین بالاسحار، وہ اس سحری کے ٹائم پہ فجر سے بالکل پہلے کے ٹائم استغفار کرتے ہیں. اور قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے سے یہ تو لگتا ہی ہے انسان کو کہ یار جو جنتی میں ہوں گے نا وہ تہجد لازم پڑھتے ہوں گے، یعنی یہ تو فور شیور بات ہے. جو جنتی ہوں گے اور وہ تہجد نہ پڑھتے ہوں، یہ کوئی کمبینیشن بنتا نہیں ہے. تو استغفار کرنا اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، اللہ سے استغفار کرنا، یا ربی تبت الیک. ٹھیک ہے، اور حدیث میں آتا ہے، اگرچہ اس حدیث کی صحت پہ کچھ کلام ہے لیکن مطلب بالکل ٹھیک ہے، ملزم الاستغفار، جو استغفار کو پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر ٹائٹنس اس کو نکال دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور ہر ہم اور غم اور انزائٹی سورو سے اس کو نجات دے دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے، ڈالرز دیں گے، پاؤنڈز دیں گے، ریال دیں گے، کیش دیں گے، اس نے امیجن نہیں کیا ہوگا. سبحان اللہ.